اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت علی علیہ السلام کا وقت آخر آیا تو آپ نے اپنی اولادوں کو اپنے پاس بلایا۔ پھر آپ امام حسن مجتبیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، بیٹا تم میرے بعد میرے وارث اور خون کے ولی ہو، اگر معاف کر دو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے، اور اگر قصاص لینا چاہا تو پھر ایک ضرب مارنا، زیادتی نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، بیٹا میرا وصیت نامہ لکھو۔ حضرت علی نے اپنا وصیت نامہ لکھواتے ہوئے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ واحد لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ خدا نے انہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ میں تم دونوں کو خدا کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، ہمیشہ حق بات کہنا اور ثواب کے لیے عمل کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم دونوں کو اپنی تمام اولاد اور اپنے کنبہ کے افراد اور جن مومنین تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے معاملات درست رکھنے اور آپس کے تعلقات سلجھانے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا نماز روزے سے افضل ہے۔ اپنے رشتہ داروں پر نظر کرو اور ان سے صلح رحمی کرو، اللہ تم پر حساب آسان کر دے گا۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام اور دین کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں تباہ و برباد نہ ہونے پائیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، خدا اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، اور جو یتیم کا مال ظلم سے کھائے گا تو اس پر دوزخ واجب کر دے گا۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے متعلق تمہارے پیغمبر نے مسلسل ہدایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اس حد تک سفارش کی کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ نماز کے لیے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ بہترین عمل ہے اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے، اور جان مال اور زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو نہ بھولنا، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد صرف دو طرح کے انسان ہی کر سکتے ہیں، ایک جو ہدایت یافتہ امام ہو، اور دوسرا اس کی اطاعت کرنے والا شخص۔ اپنے نبی کی ذریت کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا، تمہاری موجودگی میں ان پر ظلم نہ ہونے پائے، اور اپنے نبی کے اصحاب کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا، جنہوں نے کوئی بدعت پیدا نہیں کی اور نہ ہی کسی بدعتی کو پناہ دی۔ رسول خدا نے ایسے اصحاب کے متعلق وصیت کی تھی، اور جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو پناہ دی تو رسول خدا نے اس پر لعنت کی ہے۔ فقراء و مساکین کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں اپنے رزق اور روزی میں شریک کرنا۔ غلاموں اور عورتوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ رسول خدا کا آخری کلام یہ تھا کہ تم دو کمزوروں کا خیال رکھنا، ایک عورتیں اور دوسرا غلام۔ خدا کے متعلق کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، خدا تمہیں تمہاری مخالفت کا ارادہ کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والوں سے محفوظ رکھے گا، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ تم پر بدترین لوگ حکومت حاصل کر لیں گے۔ تم دعائیں مانگو گے لیکن وہ قبول نہ ہوں گی۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو، خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے اور تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تم اہل بیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں، اور تم پر میں سلام اور خدا کی رحمت کہتا ہوں۔ اے عبد المطلب کی اولاد، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے، امیر المؤمنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، جب میں اسی ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اس کے ایک ضرب کے بدلے صرف ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔